ما نشاء، یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کر سکیں۔ یہ دو چیزیں جو تم ہمیں بتا رہے ہو کہ ایک تو ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر یہ کہ یہ تو ہمارا اختیار ہے ہم اپنے مال کو کیسے استعمال کریں، کیسے کمائیں، تم اس میں بندش لگانے والے کون ہو؟ یہی اصل میں سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے کہ مال ہے، ہم جیسے چاہیں کمائیں، جیسے چاہیں خرچ کریں، ہمارا اختیار ہونا چاہیے۔ ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی جو ہے اس میں بیسک کانسیپٹ یہی ہے، انسان کو آزادی ہونی چاہیے، جیسے چاہے کمائے، جیسے چاہے خرچ کرے، اس میں کوئی حدود اور قیود نہیں ہونی چاہیے۔ انک لانت الحلیم الرشید، بس تم ایک ہی رہ گئے ہو باوقار اور نیک چلن دانش مند آدمی۔ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، فرمایا انہوں نے کہ اے میری قوم ذرا سوچو اور کرو، اگر میں ہوں اپنے رب کی جانب سے ایک بینہ پر، روشن دلیل پر، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور میرے رب نے مجھے اچھے رزق سے بھی نوازا ہے، اور یہ اچھا رزق جو ہے یہ وحی کا رزق ہے، نبوت اور حکمت کا، علم و حکمت کا رزق ہے۔ پہلے ہی میں اللہ کے فضل و کرم سے فطرت پر قائم تھا، برائیوں سے دور تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی ہدایت بخشی تھی، اوپر سے اس کی طرف سے یہ نور نبوت بھی آ گیا۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کر کے خود وہ کام کروں جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میری خواہش، میرا ارادہ تو یہ ہے کہ اصلاح ہونی چاہیے، جہاں تک بھی میرے امکان میں ہے میں تو اصلاح کی کوشش کرتا رہوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے توفیق تو اللہ ہی کی مدد سے حاصل ہوگی۔ علیہ توکلت والیہ انیب، اسی پر میں نے توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی، اور اے میری قوم میری یہ ضد اور عداوت جو ہے تمہارے لیے اس کا باعث نہ بن جائے ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، یہ تم جو میری مخالفت کر رہے ہو کہیں اس کی وجہ سے تم پر بھی وہی نہ آ پڑے جیسا کہ آیا تھا قوم نوح پر، قوم ہود پر اور قوم صالح پر، جو عذاب ان پر آیا تھا کوئی بعید نہیں کہ میری مخالفت کی وجہ سے ویسا ہی عذاب تم پر بھی آ جائے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور جو لوط کی قوم ہے وہ بھی تم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ دونوں اعتبارات سے، یہ فاصلے کے اعتبار سے بھی زیادہ دور نہیں ہے، اور غالباً اس سے جو ہے قوم صالح سے بھی بہت زیادہ زمانی فاصلہ نہیں تھا۔ واستغفروا ربکم، اور استغفار کرو اپنے رب کے آگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ سے۔ ثم توبوا الیہ، اور توبہ کرتے ہوئے اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ان ربی رحیم ودود، تم توبہ تو کرو، میرا رب نہایت مہربان ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں، تو وہ جو اقبال نے کہا ہے، تو رب تو ہے رحمت فرمانے والا، محبت کرنے والا، کوئی اس کی طرف متوجہ تو ہو۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اب وہ جو سرداران قوم ہی ہوتے ہیں زیادہ تر پیش اس قسم کی باتیں کرنے والے، وہ کہنے لگے کہ اے شعیب بہت سی باتیں جو تم کہتے ہو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اوپر سے گزر جاتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم ہو بھی کمزور، کتنے ہیں تمہارے حمایتی، گنتی کے چند ہیں جو ہم تم پر ایمان لائے ہیں، کیا حیثیت ہے تمہاری، ہماری نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہارا یہ قبیلہ تمہاری پشت پر نہ ہوتا تو ہم تمہیں رجم کر چکے ہوتے۔ یہ ٹرائبل سوسائٹی میں قبیلے کی پروٹیکشن کی بڑی اہمیت ہوتی، اور چونکہ وہ دور وہ تھا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے قبیلے نے بھی ان کا اس اعتبار سے سپورٹ کیا ہے، جس طرح کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کہ بنی ہاشم نے اگرچہ ابو طالب ایمان نہیں لائے لیکن ایک قبیلے اور کنبے کی حیثیت سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دم تک سپورٹ کیا، اور اسی کی وجہ سے دوسرے حضور پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو بنی ہاشم ہم سے انتقام لیں گے۔ انہوں نے تو حضور سے اعلان برات نہیں کیا، وہ ابھی تک اپنی برادری کا حصہ سمجھتے ہیں اور اس کو پروٹیکشن دیتے ہیں جیسے کہ عام طور پہ خاندانوں میں دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر میرا کنبہ قبیلہ، یہ طاقتور قبیلہ میرے پیچھے نہ ہوتا اور اس سے تمہیں اندیشہ نہ ہوتا
تو ولولا رحتک، اگر یہ بات نہ ہوتی، قوم نے کہا، تو پھر ہم تمہیں رجم کر دیتے. وما انت علینا بعزیز، اور ہماری نگاہوں میں تم کچھ زیادہ باعزت اور کچھ زیادہ بھاری نہیں ہو. قال یا قوم رہتی اعز علیکم من اللہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرا کنبہ جو ہے اس کا دباؤ تم پر زیادہ ہے اللہ کے مقابلے میں؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور جس اللہ کو تم جھٹلا رہے ہو اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے اس کے معاملے کو پھینک دیا ہے، کوئی توجہ نہیں اللہ کی طرف. ان ربی بما تعملون محیط، جو کچھ تم کرتے ہو میرا رب تمہارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وہ تو تمہیں گھیرے میں لیے ہوئے، صرف مہلت دے رہا ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم عمل کرو جو تمہیں کرنا ہے اپنی جگہ پر. انی عامل، اور میں اپنے طور پر جو محنت ہے وہ کروں گا. سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب جان لیں گے، تم جان لو گے کہ کس پر آئے گا وہ عذاب کے جو رسوا کن ہے. ومن هو کاذب، اور کون ہے کہ جو جھوٹا ہے. وارتقبوا انی معکم رقیب، اور تم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں، انتظار میں. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا، اور جب آیا ہمارا حکم عذاب کا فیصلہ تو بچا لیا ہم نے شعیب کو. والذین آمنوا معه برحمت منا، اور وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے ہم نے انہیں بچایا. واخذت الذین ظلموا الصیحہ، اور اس قوم کو بھی آ پکڑا ایک کڑک نے، چیخ اور چنگھاڑ. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، یہ ظالم قوم اس کو بھی کڑک نے آ پکڑا اور وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے، وہیں ختم ہو گئے سب کے سب. کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ کبھی وہاں رہتے بستے ہی نہ تھے، کبھی کوئی آبادی ہی نہیں تھی. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، سن لو پھٹکار ہے مدین والوں پر جیسے کہ پھٹکار کی تھی اللہ نے سمود پر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اب ذکر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی آیات، اپنی نشانیوں کے ساتھ اور ایک واضح سند کے ساتھ. ایک کھلا جو ہے معجزہ تھا، اور شاید یہ جو سند ہے اتھارٹی کا نشان وہ ان کا عصا تھا، اس کو غالباً قرار دیا کہ سلطان مبین، ایک کھلا معجزہ اور سند اتھارٹی والی. الی فرعون وملئہ، اور ان کو بھیجا ہم نے فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف. فاتبعوا امر فرعون، تو قوم نے پیروی کی فرعون کے حکم کی. وما امر فرعون برشید، اور جو فرعون کی بات تھی وہ بالکل راست نہیں تھی، وہ درست نہیں تھا اس کا راستہ، لیکن قوم نے اسی کو اپنا لیڈر مانے رکھا، اسی کے پیچھے چلتے رہے. یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن بھی اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا، آگے آگے ہوگا. فاوردہم النار، اور پوری قوم کو لے کر پہنچے گا آگ کے کنارے پر، جہنم کے دہانے پر. وبئس الورد المورود، اور کیا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتریں گے سب. ذالک من انباء القرى نقصہ علیک، اے نبی یہ ہیں بستیوں کے حالات اور قصے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. منہا قائم و حصید، ان میں سے ایسی بستیاں بھی ہیں جو اب تک قائم ہیں اور ایسی بھی ہیں کہ جو اب قصہ ماضی بن چکی ہیں، بالکل مٹ مٹا گئی. یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود واتبعوا فی ہذہ لعنہ، اور پیچھے لگا دی گئی ہے ان کے اس دنیا میں بھی لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی لعنت جو ہے ان پر مسلط رہے گی. بئس الرفد المرفود، اور کیا ہی برا انعام ہے جو ان کو ملا ہے. ذالک من انباء القرى نقصہ علیک، اے نبی یہ بستیوں والوں کے حالات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. منہا قائم و حصید، ان میں سے بعض ابھی تک موجود ہیں، برقرار ہیں، اور بعض ان میں سے مٹ مٹا چکی ہیں. مثلاً یہ ہے کہ مصر جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے، لیکن قوم سمود اور قوم عاد جو ہیں بس ان کے صرف کچھ کھنڈرات باقی ہیں. اسی طرح قوم لوط کے. تو یہ بستیاں ہیں جن میں سے بعض جو ہیں ابھی باقی ہیں اور بعض ملیا میٹ ہو چکی. وما ظلمناہم، اور ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا تھا. ولکن ظلموا انفسہم، بلکہ وہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، تو اپنے وہ جو معبود جن کو وہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، وہ ان کے کسی کام نہ آ سکے. لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا وہ حکم آیا اور جب عذاب ان پر مسلط ہوا، کوئی انہیں نہیں بچا سکا. وما زادوہم غیر تتبیب،
بلکہ ان